نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 40 سالہ دور میں کس کس طریقے سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور کوئی اگر غم خوار آدمی ہے، کوئی اگر پریشان آدمی ہے، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں اٹھاتی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اب ان واقعات کے بعد میں جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ امت کا کیا حال ہے اور امت کس دور سے گزر رہی ہے، دیکھیے انسان کا ایک دستور ہے، جب انسان فاقے سے مجبور ہوتا ہے تو وہ پکارتا ہے کہ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر۔ مویشی جب ان کو چارہ نہیں ملتا ہے، جانوروں کو چارہ نہیں ملتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ اب برسا دے، یا اللہ اب ہمیں خوشحال کر دے۔ یہ ساری چیزیں، یہ تو ظاہری مادی چیزیں تھیں، ان چیزوں میں ہر انسان چاہتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر مادی چیزوں سے ہٹ کر جو روحانی اور اخلاقی برائیاں تھیں، ان برائیوں کے لیے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، اس کے لیے کوئی کڑھن دل میں رکھنے والا اور درد رکھنے والا نہیں تھا۔ ہر دن غار حرا میں جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بس تمنائی نگاہیں اور ایک للچائی نگاہیں اللہ کی طرف اٹھاتے تھے کہ یا اللہ یہ امت کا کیا ہوگا، اس امت میں سدھار کب آئے گا، یہ برائیاں کب ختم ہوگی، یہ ظلم کب ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ 40 سال تک آپ کے نکاح سے لے کر نبوت ملنے تک بس اسی فکر میں اسی غم میں آپ گھل رہے ہیں اور اسی غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر کار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنے انتظار کے بعد، یاد رکھیے جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل فرماتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اللہ رب العزت آسمان سے بارشیں اس وقت نازل کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، کہ اللہ رب العزت اس وقت بارشیں نازل کرتے ہیں جس وقت آدمی مایوس ہو جاتا ہے اور اس کی نگاہیں اور اس کی امیدیں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا، کون ہے برسانے والا۔ تو جب دنیاوی مادی چیزیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے برساتے ہیں تو کیا یہ روحانی ضرورت کہ جب ان اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت جب پیش آتی ہے اور اس کے لیے جب اللہ کی طرف صدائیں لگانے والے لگائیں تو کیا اللہ اس کے لیے کوئی سامان نہیں پیدا کرے؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سامان پیدا کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی اللہ رب العزت ہدایت کے ذریعے اور ہدایت کا نور پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، پھر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جو ساری دلیلیں دیکھا کرتے تھے اور جو ساری دلیلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے مکہ کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ کے نبی نے آواز دی اور اللہ کے نبی نے پکارا تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مکے کے لوگ آپ کو امین کہتے تھے، مکے کے لوگ آپ کو سچا کہتے تھے، مکے کے لوگ آپ سے فیصلے کرواتے تھے، مکے کے لوگ آپ کے پاس آ کے اپنی امانتیں رکھواتے تھے، سب کچھ، ساری چیزیں اللہ کے نبی کی انہوں نے دیکھی تھیں، فطری دلائل بھی دیکھے، عقلی دلائل بھی دیکھے، سب کچھ دیکھا، لیکن جب اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ پیغام جو میں تمہارے پاس لایا ہوں کہ وحدت کا پیغام، توحید کا پیغام، کہ یہ جو تم دنیا کے بتوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہو، توہمات اور توہم پرستی پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہو، یہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، انسان کو انسان کی غلامی سے نکالو اور اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ جب اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے یہ پیغام سنایا اور اپنی امت کو یہ بتایا
تو جو سارے نبی جو سارے لوگ جان نشاور کرتے تھے انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دشمن سمجھا۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا۔ پھر آہستہ آہستہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ لوگ ایمان لاتے گئے۔ تو حضور کی ولادت کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ پیغام ہے توحید، وہ پیغام ہے وحدت۔ اللہ رب العزت کی وحدت میں آ جاؤ، اللہ کی قدرت میں آ جاؤ، یہ پیغام اللہ کے نبی نے دیا۔